اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دیوالی کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. Thank you. Thank you. And I'm very happy to have members of the diplomatic community with us here today. I'm glad that you are here today to witness the concepts of pluralism, of inclusion becoming a reality in Punjab. Very happy to have you with us. میں دیوالی کے خوبصورت تہوار پہ اس روشن دن پر ہندو برادری کو، سکھ برادری کو اور جہاں جہاں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. A very happy دیوالی. ابھی جب ہم نے یہ دیا جلایا تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے جب ہم اپنے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہوئے، ہندو بھی ہیں یہاں پر ہمارے سکھ بھائی بہن بھی ہیں. جب سب کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ ہم کسی تفریق کے بغیر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جو چراغ جلتا ہے اس میں یہ محبت کا چراغ ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا چراغ ہے، یہ دلوں کو قریب لانے کا چراغ ہے. اور بہت ماشاءاللہ تیار ہو کے سب آئے ہوئے ہیں. کسی نے پگ پائی ہوئی ہے، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے یہ گھاگرا پہنا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. سب بہت اچھے لگ رہے ہو. اور یہ اتنے جو رنگ آپ نے بکھیرے ہوئے ہیں، یہ پاکستان میں، یہ خصوصاً پنجاب میں یہ جب رنگ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں پاکستان کو مضبوط بناتی ہیں، ڈائیورس بناتی ہیں. جب پاکستان کے اندر کوئی ہماری جو اقلیتی برادری ہے، میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے. اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے، یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو، آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی تو اس تقریر میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں، مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے. چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو، اب پہلی کرسمس آئے گی، چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو، یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو، یا وہ گندم کی کٹائی ہو، یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں، دیوالی ہو، میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں جب مریم آباد گئی ایسٹر پہ ہم نے کیک کاٹا، اور میں اپنے جو کرسچن بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ جب میں گئی ان کے پاس تو مجھے انہوں نے یہ بتایا مریم آباد جو ہے وہ وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کی آبادی ہے. تو مجھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کی یہاں پر 127 سال میں کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے. میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے پلان میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ہم روز اس چیز کے ساتھ، میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب میں جو آپ کے لیے جہاں جہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے میں اس کو ڈیل کرتی ہوں. ہم جہاں پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم وہاں پر میری پوری توجہ ہوتی ہے. پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر کہیں اگر خطرہ ہے، ایسا ہے، کوئی موب وائلنس کا خطرہ ہے، کوئی اس طرح کی
किसी की ज़िंदगी को अक़लियती मेंबर्स में से ख़तरा है तो हम फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और उनको हम सेफ्टी तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई, क्योंकि यहाँ मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो माइनॉरिटी के किसी मेंबर को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या वो पारसी हो, या वो कोई भी हो, कोई भी मेंबर हो माइनॉरिटी का, अगर कोई ये समझता है कि वो उसको तकलीफ़ पहुंचाकर, उसके लिए मुश्किल पैदा करके कोई दीन की खिदमत कर रहा है, तो वो निहायत गलत सोचता है। उसकी वजह ये, मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, हदीस है, और ये अभी दाऊद की जो हदीस है, मैं बिल्कुल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मज़हब में अक़लियतों का कितना न सिर्फ एहतराम है, बल्कि उनको उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी आज़ादी का, उनकी फ्रीडम का कितना दर्स दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद यानी कि अक़लियती फ़र्द पर जुल्म किया, या उसका हक गस्ब किया, या उसको तकलीफ़ दी, या उसकी रज़ा के बग़ैर उससे कोई चीज़ ली, तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। इससे बड़ी और क्या एक गाइडलाइन हो सकती है, इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनका एहतराम है, उसकी ज़मानत इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। और मुझे ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो दिवाली का त्यौहार भी मनाया, बाकी त्यौहार भी अक़लियतों के साथ उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ़ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का वो रब है, तमाम मखलूक का रब है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तफरीक नहीं है। और मैं आज नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वरना मेरी कोशिश होती कि मैं उनको भी इस तकरीब में वो आते, वो चीफ गेस्ट बनते, लेकिन थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार पे एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का, 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फ़र्द से है। और आज मैं यहाँ पर ये ऐलान भी करने जा रही हूँ, बहुत खुश आइंद बात है, मेरा दिल, मेरी रूह इस ऐलान में शामिल है। इस पे हमने बहुत मेहनत की है। जो हमारे अरोड़ा साहब हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कितने शौक़ से, कितनी लगन से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है। आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा।
اور ہم تقریباً 50,000 افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد، کارڈز کی تعداد، فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے، بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے۔ اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے عیدی لینے کے لیے مجھ سے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کی جو بصارت سے محروم تھے، اور ایک تھے جن کا میں نے ان کو پوچھا، ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ آئی تھنک کسان ہیں وہ، تو ان کو ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے، میں نے کارڈ میں بھی ان کو جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے۔ اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں، رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو جن کی سٹیٹمنٹ سے آگے جا کے، بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی۔ اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا، میں کرتارپور گئی، وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی، میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا، بہت اچھا کھانا تھا ان کا۔ اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا، مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں، تو اتنا مجھے اچھا لگا۔ اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، ان کو مل رہی تھی، تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی، تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے، صدیوں سے جانتی ہوں۔ انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ۔ اور جب اروڑا صاحب منسٹر بنے، پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے، تو انڈین پنجاب سے، بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ہے، ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسیشن، اکنالجمنٹ اور پیغامات موصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں، پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے، تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہمارے عوام کی صحت کے لیے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں، پولیس ویجیلنٹ ہے، ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن بزرگ کو، بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے ہیں، اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے، 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے، اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے، اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی، کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا، میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور ڈبل بھی تھوڑا ہے،
اور میں نے آج رمیش سنگھ اروڑا صاحب سے بات کی ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اقلیتی برادری کے قبرستان ہیں, ان کی عبادت گاہیں ہیں, ان کے جو محلے ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے, تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے دل میں میری ان کی وہی جگہ ہے جو پنجاب کے باقی 14 کروڑ عوام کی ہے. اور جب آپ سب نے, مائنورٹیز کے ممبرز نے پاکستان کی تعمیر میں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو, چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو یا وہ بیوروکریسی ہو یا وہ جوڈیشری ہو, ہر جگہ آپ کی خدمات ہیں اور آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے. تو اگر آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے, بلکہ زیادہ حق ہے جو کسی اور انسان کا ہے. میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ جس سے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور جس سے مجھے دلی تکلیف اور دلی دکھ ہوتا ہے. میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کسی محلے میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی طرح کوئی ایسی لڑائی جھگڑا, کوئی فساد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اپنے جو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو مسلمان ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور مائنورٹیز کیونکہ کم ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک سیف پاکستان, ایک سیف پنجاب پرووائڈ کریں جہاں وہ بھی اپنے گھروں میں آرام سے, چین سے, سکون سے, بلا کسی خوف کے وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ان کو لگے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر ہماری قدر ہے, ہماری پرواہ ہے. کیونکہ میری یہ صرف آئینی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری انسانی ذمہ داری بھی ہے, یہ میری بطور پاکستانی بھی ایک ذمہ داری ہے. صرف بطور چیف منسٹر نہیں, یہ بطور ایک محب وطن پاکستانی بھی میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں جو ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ بالکل محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ظلم, خدا نخواستہ اگر کوئی ظلم ہوا, زیادتی ہوئی یا کوئی بھی کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کے لیے مشکل کریٹ کی, تو مریم نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم خوشیوں سے, امن کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں ایک جھنڈے کے سائے تلے رہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے, ست شری اکال, اور آپ سب کو ہیپی دیوالی. تھینک یو ویری مچ. کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ کہا کہ غیر مسلموں کو اقلیتیں نہ کہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا ہم کسی تفریق کے بغیر سب پاکستانی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دیوالی کا تہوار دلوں کو جوڑنے اور قریب لانے والا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ پہلی تقریر میں کہا کہ اقلیتی برادری ہمارے سروں کا تاج ہے. دیوالی پر ہر طرف محبت کے چراغ جل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کارڈ کے ذریعے ماہانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے. اسپیشل پرسنز کے لیے بھی کچھ اسکیمز نکالی گئی ہیں. کارڈز کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کو بہتر کرنے کا کہا ہے. دیوالی کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد دیتی ہوں.